بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو توکل کے بارے میں مختلف زاویوں سے بتاؤں گی کہ توکل اصل میں ہے کیا اور ہم کیا غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ توکل اصل میں اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے دعا کے ساتھ ساتھ بھرپور حکمت عملی سے وسائل استعمال کرنا، محنت سے توکل ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے ظاہری اسباب و تدابیر کے ساتھ بھرپور محنت کرنا حکمت عملی کے ساتھ ہی اصل میں توکل ہے۔ مزید یہ کہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے وسائل حکمت عملی سے استعمال کرتے ہوئے بھرپور محنت سے بہترین فائدہ اٹھانا اور اس میں مسلسل اضافہ کرتے جانا ہی توکل ہے۔ اس طرح کا شعر میں آپ کو سناتی ہوں۔ توکل کا مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کا مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ توکل کے بہانے کاہلی اختیار کرنے والے خود بھی بیوقوف ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ ان کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک اپاہج لومڑی ہلنے جلنے سے لاچار ایک طرف پڑی ہے۔ وہ یہ سوچ کر حیران ہوا کہ اللہ بھلا اس بیچاری لومڑی کو کس طرح رزق دیتا ہوگا۔ اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر کسی جانور کو منہ میں دبائے چلا آ رہا ہے۔ لومڑی کے قریب پہنچ کر شیر نے اپنے شکار کا خون پیا، تھوڑا سا گوشت بھی کھایا اور باقی شکار وہیں چھوڑ کر چھلانگیں مارتا ہوا جنگل کی طرف نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب لومڑی کی باری تھی۔ بیچاری لنگڑاتی گھسٹتی ہوئی شکار کے پاس آئی، پیٹ بھر کر گوشت کھایا اور واپس چلی گئی۔ وہ آدمی درخت سے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بولا، سچ ہے، روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی کوشش نہ بھی کرے تو پھر بھی وہ اسے رزق پہنچاتا ہی رہتا ہے۔ اس نے اتنا کہا اور سارے کام کاج چھوڑ کر خود بھی گھر آ کر ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کرنے لگا۔ اس پر 3 دن فاقے سے گزر گئے مگر کھانے کی صورت پیدا نہ ہوئی۔ بیچارہ بھوک سے بے حال ہو گیا، ہاتھ پاؤں میں سکت نہ رہی۔ آخر غنودگی کے عالم میں اس نے سنا جیسے کوئی اس کو کہہ رہا ہو، او کم ہمت، اللہ نے تجھے شیر بنایا ہے، اٹھ خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا۔ اب آج لومڑی نہ بن کر رہ، کیونکہ تو اپاہج پیدا نہیں ہوا۔ یہ بات اس کے دل کو لگی اور اس نے آئندہ اپنی محنت اور کوشش سے روزی کمانے کا عہد کر لیا۔ یہ ہوتا ہے توکل۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جنگل میں بھیڑوں کو چراتا ہوا چھوڑ کر خود کسی کام ضروری سے شہر میں آ گیا۔ شہر میں کام ختم کر کے واپس جانے ہی والا تھا کہ بڑا بھائی اتفاق سے مل گیا۔ بڑے بھائی نے دریافت کیا کہ بھیڑوں کو جنگل میں کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا، توکل اللہ پر چھوڑ آیا ہوں۔ بڑے بھائی نے کہا، تم نے سخت غلطی کی ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، اللہ کے توکل پر بھیڑوں کو چھوڑ آنے کی کو غلطی کہہ رہے ہو، اور بتلانا سخت بھی، اس طرح کہنا سخت بے ادبی اور ندامت کی بات ہے، ایسا مت کہو۔ بڑے بھائی نے کہا، کم بخت، اگر بھیڑیں اللہ کے توکل پر چھوڑ آیا تو بھیڑیے بھی تو اللہ کے توکل پر پھر رہے ہیں۔ تم نے تو توکل کے مفہوم کو نہایت غلط طور پر استعمال کیا ہے۔ بڑے بھائی نے زور دے کر کہا کہ توکل اختیار کرتے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اونٹ کو اکیلا چرنے کے لیے گھٹنا باندھ کر توکل اللہ پر چھوڑو اور ایسے موقع پر ممکن العمل تدابیر سے درگزر نہ کرو۔ دیکھیں، حدیث میں ممکن تدابیر پر زور دیا گیا ہے جو کہ ہم نہیں کر رہے، ہم محنت نہیں کر رہے۔ یہ ہوتا ہے محنت کرنا، تدابیر کرنا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمت سے کام لینا توکل ہوتا ہے، جو کہ ہم نے توکل کا غلط مفہوم استعمال کر لیا ہے۔
تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کے برعکس کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جس سے آپ آسانی سے اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ توکل اصل میں کیا ہوتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ بہت سیلاب آ جاتا ہے، لوگوں کو علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا جاتا ہے کہ سیلاب کا پانی بلند ہونا شروع ہو جائے گا، تو انتظامیہ نے پہلے ہی انتظام کیا کہ ان کو خبر کر دی کہ علاقے سے نکل جاؤ۔ جب بلند ہونا شروع ہوا تو انتظامیہ نے نکلنے کا انتظام تیزی سے کرتے ہوئے سب کو نکل جانے کا کہا۔ علاقے کے لوگ وہاں سے نکلنے لگے تیزی سے، کیونکہ علاقے کے لوگ جان چکے تھے کہ یہ سیلاب جو آ رہا ہے یہ بہت شدید ہوگا۔ وہاں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کو سب پہلے گھر والوں نے کہا کہ وہ نکلے، کیونکہ اس کے گھر والے جا رہے تھے کہ سیلاب بڑا آ رہا ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں جائے گا، وہ اپنے علاقے میں ہی رہے گا، اپنے گھر میں ہی رہے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ گھر والوں کی بات کسی صورت جب اس نے نہ مانی تو گھر والے سیلاب کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد علاقے کے کچھ ہمدرد لوگوں نے اس کو کہا کہ وہ اس جگہ سے نکل کھڑا ہو، اس کو جاتے ہو، کیونکہ علاقے کے لوگ بھی جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ سیلاب بڑا آ رہا ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن اس نے وہی جواب دیا جو گھر والوں کو دیا تھا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں گھر میں رہوں گا، اللہ میری حفاظت کرے گا، وہ ہرگز نہیں جائے گا۔ پانی تیزی سے ابلند ہونے لگا، وہ سب بھی چلے گئے، اس کو جانے کا کہا لیکن اس شخص نے نہیں مانا کسی صورت کہ اللہ میری حفاظت کرے گا۔ باقی سب کے جانے کے کچھ دیر کے بعد پانی کی سطح اتنی بلند ہو گئی کہ وہ بندہ چھت پر چڑھ گیا، اور لوگ جو رہ گئے تھے ان کے لیے کشتی آئی اور چھتوں سے ان کو کشتی میں سوار کر لیا گیا۔ اس کو بھی کشتی میں سوار ہونے کا کہا لیکن اس شخص کا ایک ہی جواب تھا کہ میری حفاظت اللہ کرے گا، میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے گھر میں رہوں گا۔ کشتی چلی گئی، پانی نے تیزی اختیار کی، وہ شخص دوسری منزل کی چھت پر چڑھ گیا، پانی مسلسل بلند ہو رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی ٹنکی پر بیٹھا ہے، تو اس نے جائزہ لیتے ہوئے ہیلی کاپٹر نے اس کو دیکھ کر رسی پھینکی اور کہا کہ اس کو پکڑو اور اوپر آ جاؤ، لیکن اس نے وہی جواب دیا جو شروع میں سب کو دے رہا تھا کہ وہ نہیں جائے گا، اس کی حفاظت اللہ کرے گا۔ لیکن یہ جب اس نے انکار کر دیا کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا تو ہیلی کاپٹر تو چلا گیا، سیلاب کا پانی تیز ہونے لگا، ٹنکی تک بھی پہنچ چکا تھا۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو اب اس کو یہ سمجھ آئی، احساس ہوا کہ جب وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا تو اس کی کتنی بے وقوفیوں کے باوجود کہ پہلے گھر والوں کی بات اس نے نہیں مانی، علاقے کے لوگوں کی نہیں مانی، اپنی سمجھ استعمال نہیں کی اور یہ کہتا رہا کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، تو اللہ نے ایک کشتی کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد جب اس کے باوجود اس نے کہا کہ اللہ حفاظت کرے گا تو اللہ نے ہیلی کاپٹر کے لوگوں کو بھیجا، اس کو کشتی والے کی منت سماجت یاد آنے لگی، ہیلی کاپٹر والے کی منت سماجت یاد آئی اور اسے کو یاد آیا کہ انہوں نے اس کو بار بار کہا تھا کہ وہ ڈوب جائے گا اگر وہ ان میں نہ بیٹھا، اور ڈوبتے ہوئے اس کو سب کی مدد یاد آئی، تو اسے پتا چلا کہ اگر اس نے اللہ پر ایک بھروسہ کیا تھا تو اللہ نے بھی تو اس کے لیے بہترین اسباب بھیجے تھے، لیکن وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکا تھا، کیونکہ وہ ایک ہی بات کہتا جا رہا تھا کہ بس اللہ ایسے ہی حفاظت کرے گا۔ اب یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اللہ کے لیے قطعاً ناممکن نہیں، مشکل نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی حفاظت نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی رول ہوتا ہے، کوئی اصول ہوتا ہے جس کو وہ قرآن پاک میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم اسباب میں پیدا کیا ہے اور وہ عالم اسباب میں رہتے ہوئے ہمارے لیے سبب فراہم کر دیتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کامل رکھتے ہوئے بہترین اسباب کو کام میں لاتے ہیں تب ہماری مدد اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ اور اس بات کو آپ بھی سوچیں کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہوتے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مشکل میں کسی میں مدد مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بار بار مشکل سے نکالنے کے لیے مدد بھیج رہا ہوتا ہے، جیسے کہ سیلاب میں مبتلا پہلے لوگ بھیجے، پھر کشتی بھیجی، پھر ہیلی کاپٹر بھیجا،
اور ایسے ہی مدد ہمارے لیے بھی بھیج رہا ہوتا ہے، لیکن ہم بھی اس بندے کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہوں اور وقت اور حالات سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوں، اور آخر میں یہ کہتے ہوں کہ ہم نے تو اللہ پہ بہت توکل کیا، ہمارا تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ہمارے لیے مدد نہیں آئی۔ بعض اوقات ہم خود غلط ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے بھی ہمارے تک پہنچتی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ ہدایت پہنچا رہے ہوتے ہیں انسان تک، تاکہ وہ جب جہنم میں پھینکے جائیں گے تو وہ یہ ہرگز نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہیں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہمارے لیے ہدایت بھی بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم دنیا کی مشکلات کو کس طرح لیتے ہیں، اور اپنے لیے وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے حالات سے فائدہ اٹھا کر، مواقع سے فائدہ اٹھا کر، اللہ تعالیٰ کی مدد سمجھ کر ان سے فائدہ اٹھا کر کام میں لے آتے ہیں اور اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔